الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے جو مخلص ہوں، چنے ہوئے ہوں، وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے. اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، یعنی ایسا رزق جس کی خوبیاں بتائی جا چکی ہیں. معلوم یعنی سب کو معلوم ہے، بہترین یعنی. فواکہ پھل، وہم مکرمون، اور وہ عزت سے رکھے جانے والے ہیں. دنیا میں اللہ کی خاطر انہوں نے رسوائی برداشت کی، یہاں ان کو عزت دی جائے گی. فی جنات النعیم، نعمت بھرے باغوں میں. علی سرر، تختوں پر. متقابلین، آمنے سامنے بیٹھنے والے. یطاف علیہم بکأس من معین، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے. معین کہتے ہیں بہتا چشمہ، لطیف شراب، بہترین قسم کی. بیضاء، چمکتی ہوئی، کلیئر. لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے باعث لذت ہوگی، جبکہ دنیا کی شراب بدمزہ ہوتی. لا فیہا غول، اس شراب کو پی کر کوئی خرابی نہ ہوگی، سر درد نہ ہوگا. ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ اس میں وہ عقل زائل کیے جائیں گے. غول کہتے ہیں وہ درد سر جو نشہ اترنے کے بعد ہوتا ہے. قے، سر درد، بدمستی اور بہکنے کا اندیشہ اس میں نہ ہوگا. اور ینزفون، نشے کی وجہ سے عقل کا جاتے رہنا، یعنی ان کی عقل بھی نہیں جائے گی. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان پر نیچی نظریں رکھنے والیاں. قاصرات، نیچے کرنے والیاں، قصر، جھکانے والیاں. الطرف، آنکھیں. عین، خوبصورت آنکھوں والیاں. عین جمع ہے عینا کی، بڑی آنکھ والی عورت. جنتی عورتوں کا حسن بتایا جا رہا ہے، اور اس حسن کی اصل خوبی بتائی جا رہی ہے کہ وہ مردوں کو جھانکنے والی اور گھورنے والی نہیں ہوں گی، بلکہ حیا کی وجہ سے اپنی نظریں جھکانے والی ہوں گی. جنت کی عورتیں با حیا ہوں گی، بے باک نہیں. کأنہن بید مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپا کے رکھے گئے. بید، بیدہ کی جمع ہے انڈے. مکنون، ہر گرد و غبار سے اور ہر خرابی سے محفوظ. یہاں ان کی سفیدی کو اور ان کی ملاحت کو انڈے سے تشبیہ دی گئی ہے. کہتے ہیں کہ شتر مرغ کے انڈے بہت ہی خوبصورت رنگ کے ہوتے ہیں، زردی مائل سفید ہوتے ہیں، اور یہ رنگ حسن و جمال میں نہایت خوبصورت ہوتا ہے. اچھا، مکنون سے مراد انڈے کے چھلکے کے اندر جو جھلی ہوتی ہے نا، وہ ہے. ام سلمہ کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ بید مکنون سے کیا مراد ہے، فرمایا انڈے کے اندر کی سفید جھلی. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. یعنی جنت میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے جب گفتگو چل رہی ہوگی تو ایک دوسرے کے حالات کے بارے میں سوال ہوگا. تم کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے، کون کون سے عمل تھے تمہارے، دوست کون تھے، دلچسپیاں کیا تھیں، وغیرہ وغیرہ. یعنی دنیا کے واقعات یاد کریں گے اور ایک دوسرے کو سنائیں گے. اب اور تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا تو پھر کہانیاں ہی ہوں گی ماضی کی. قال قائل منہم، کہنے والا ان سے کہے گا. کب؟ جنت والے جب آپس میں بات چیت شروع کریں گے. انی کان لی قرین، میرا ایک ساتھی ہوتا تھا. قرین ساتھ رہنے والا، کلیگ کے معنوں میں. جیسے یقولو، وہ کہا کرتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے؟ مذاق اڑاتا تھا میرا، کہتا تھا تم بھی مانتے ہو اللہ کو اور آخرت کو اور ڈرتے ہو اور حساب کتاب کو. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَإِذَامًا اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَدِینُونَ، تو کیا ہم جزا دیے جانے والے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جائیں اور پھر جزا ہو، سزا ہو، پوچھ ہو، سوال جواب ہو، حساب کتاب ہو. قال هل انتم مطلعون، تو کہے گا کہ کیا تم جھانکنے والے ہو، دیکھنا چاہتے ہو کہاں ہے وہ ایسے مذاق اڑانے والا. فاطلع، تو جو ہی وہ جھانک کے دیکھے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، تو اسے جہنم کی تہہ میں پائے گا. یعنی جنت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بہکانے والے جہنم کی تہہ میں نظر آئیں گے. وہ فلاں ہے. سوا کہتے ہیں برابر کو،
درمیانے کو، تمام کو. تو مراد اس سے کیا ہے؟ جہنم کی تہہ بھی، جہنم کے بیچ میں بھی، وہ بیچ میں پایا جائے گا. قال کہے گا تاللہ قسم اللہ کی، ان کدت لتردینی، قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دیتا، مجھے بھی ہلاک کر دیتا. کیونکہ دوستوں کو یا تو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں یا بربادی کی طرف. کا شکر ہے میں نے اس کی باتیں سن کے اس کی باتیں مانی نہیں، اگر مان لیتا تو میں بھی ہلاک ہو جاتا، میں بھی وہیں جا پڑتا. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا. نعمت کون سی؟ یعنی اسلام کی. شکر ہے اللہ نے مجھ کو ہدایت دی، مجھے سیدھا رستہ دکھایا. افما نحن بمیتین، کیا بھلا نہیں ہیں ہم مرنے والوں میں سے؟ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ الا موتتنا الاولی، مگر ہماری موت جو پہلے آ چکی. وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے نہیں. ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی دراصل بہت بڑی کامیابی ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ بہتر مہمانی ہے یا زقوم کا درخت؟ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. اس کا کھانا ہی ایک آزمائش ہوگا. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک وہ ایک درخت ہوگا جو جہنم کی جڑ سے نکلے گا. طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے یا سر اس کا گویا شیطانوں کے سر ہوں، یعنی ان کی قباحت کی وجہ سے شیطان سے تشبیہ دی گئی ہے. جیسے اچھے شخص کی مثال کے لیے فرشتے سے تشبیہ دی جاتی، تو خراب چیز کو کس سے تشبیہ دی جاتی؟ شیطان سے. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، تو بے شک وہ اس سے کھانے والے ہوں گے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، تو بھرنے والے ہوں گے اس سے پیٹ. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر اس پر پینے کے لیے کھولتا پانی ملے گا. شوبن ملاوٹ ہوگی، من حمیم کھولتے ہوئے پانی کی. حدیث پاک میں آتا ہے جب پانی ان کے سامنے لایا جائے گا انہیں سخت ایذا ہوگی، بہت کراہت آئے گی کہ اتنا گرم پانی. پھر جب وہ ان کے منہ کے پاس لایا جائے گا تو اس کی بھاپ سے ان کے چہرے کی کھال جھلس کر جھڑ جائے گی. جب اس کا گھونٹ پیٹ میں جائے گا تو ان کی آنتیں کٹ کر پخانے کے راستے باہر آ جائیں گی. اور زقوم کے بارے میں آتا ہے کہ زقوم کا اگر ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں پڑ جائے تو روئے زمین کے تمام لوگوں کی خوراک خراب ہو جائے. اس کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی یہی زقوم ہوگا. زقوم ایک درخت ہے جو تہامہ کے علاقے میں ہوتا ہے، مزہ کڑوا، بو ناگوار، اور توڑنے پہ جو رس نکلتا ہے اگر جسم کو لگ جائے تو فوراً ورم ہو جاتا ہے، سویلنگ ہو جاتی. تھوڑ سے ملتا جلتا ہے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے. ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی طرف ہوگا. انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا. فہم علی آثارہم یہرعون، تو وہ ان کے نقش قدم پر دوڑے جاتے ہیں. یہ ہے گمراہی کا سبب. بڑے گمراہ تھے تو چھوٹے بڑوں کو دیکھ کر گمراہ ہوتے گئے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور البتہ تحقیق بھٹک گئے ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ان میں ڈرانے والوں کو. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پھر دیکھو کیسے ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے بندے جو چن لیے گئے، مخلص.
جنہیں اللہ نے چن لیا. کیا چیز سمجھ میں آئی؟ دنیا میں جیسے لوگوں کا ساتھ ہوگا قیامت میں بھی انہی کے ساتھ اٹھیں گے. اور ساتھ سے مراد صرف ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے نہیں، جن سے بھی قلبی تعلق ہوگا، خواہ وہ فاصلوں میں کتنے ہی دور ہوں. اگر ہماری دلچسپیاں، ہماری وفاداریاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان کا مذاق اڑانے والے ہیں، تو یقیناً انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اور اگر ہماری ہمدردیاں اور محبتیں اور ساتھ اور طرفداری ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کے وفادار ہیں اور اس کے لیے کوشش کرنے والے ہیں، تو خواہ ہمارے اپنے عمل بہت اچھے نہ بھی ہوئے تو اس وفاداری کا بھی بہت بڑا وزن ہوگا اعمال نامے میں. ہر ایک سے سوال ہوگا قیامت کے دن. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں تو صحیح طور پر میسج پہنچا ہی نہیں تھا اس لیے ہم بھٹکتے رہے. ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو وہاں روک کر کہا جائے گا ٹھہرو ذرا، اب تم سے ذرا پوچھا جائے گا کہ تمہارے بھٹکنے کی وجہ کیا ہے. وہ وجہ دوسروں کے سر ڈالیں گے لیکن یہ وجہ قبول نہ کی جائے گی. آج ہم دین سے بھاگتے ہیں کہ ہائے کچھ پڑھ لیا تو مصیبت پڑ جائے گی. یہ نہیں جانتے کہ نہ پڑھ کے بھی اور بھٹکنے میں عافیت نہیں ہے. جنت کی خوبی یہاں یہ بتائے گی کہ وہ عزت سے رکھے جائیں گے. تو وہی بات کہ اگر دنیا میں انسان کو اللہ کے راستے میں کوئی اپنی انا اور عزت قربان کرنی بھی پڑے تو اس کا صلہ آخرت میں ملے گا. اس کو وہ عزت ملے گی جو پھر کبھی بھی پامال نہ ہوگی. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ مہمانی بہتر ہے یا زقوم کا درخت. بالکل ایسے جیسے دو طرح کی ڈشز سامنے لا کے پوچھا جائے کون سی پسند ہے تم کو. یہاں جنت والوں کی باتیں بھی باہم ہیں اور جہنم والوں کی گفتگو بھی. جہنم والوں کے جو بحث مباحث سے ہیں اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وہ کوئی کنسٹرکٹیو قسم کی بحث نہیں ہے، محض الزام تراشیاں ہیں. یعنی کرٹیسزم ہے لیکن یوز لیس کرٹیسزم جس سے کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا. جبکہ اس کے برعکس جنت والوں کی جو ڈسکشن ہے اس میں ایک نتیجہ سامنے آتا ہے. اور وہ کیا؟ آیت نمبر 51 اور 2 میں انی کان لی قرین یقول انک لمن المصدقین تاللہ ان کدت لتردین لولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. تو انسان جب ڈسکشن بھی کرے، بات چیت بھی کرے تو اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. محض بات برائے بات نہ ہو، بحث برائے بحث نہ ہو، تنقید برائے تنقید نہ ہو. اگر کسی پہ تنقید کی بھی جائے تو اس کے نتیجے میں کوئی کنسٹرکٹیو چیز آئے، کوئی آلٹرنیٹ پیش کیا جائے، کچھ خطرناک چیزوں سے بچنے کے لیے علاج تجویز کیا جائے. نہ کہ یہ اگر کسی سے آپ اگری نہیں کرتے تو صرف الزام تراشی کر کے اپنے دل ٹھنڈا کر لے. ان انسانی نفسیات کو اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے. تو جہنم کا ذکر اس لیے کیا تاکہ انسان بچ سکے اس انجام سے جو سامنے دکھایا جا رہا ہے، اور پھر دوسری طرف جنت کا شوق دلایا گیا تاکہ انسان وہ کام کر سکے جو اس کو کرنے چاہیے. قال قائل منہم انی کان لی قرین، یعنی وہ اس کا ساتھی تھا اور وہ حالانکہ جھٹلانے والوں میں سے تھا، لیکن پھر دوبارہ ہمیں وہی کیریکٹر نظر آتا ہے جو سورہ یاسین میں وہ جو شخص تھا جس نے پوری قوم کے مخالفت کے باوجود اور پوری قوم ایک طرف تھی اور وہ ایک اکیلا تھا. اسی طرح ہم یہ بات جیسے کرتے ہیں پیئر پریشر اور معاشرے کے دباؤ کی، تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر یہ صلاحیت ڈالی ہے کہ وہ نارمز کے اگینسٹ جا کے کچھ کر سکتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیں جنت میں اس کو بتایا، حالانکہ وہ اس کا ساتھی تھا اور وہ مذاق اڑایا کرتا تھا، لیکن اس کے اوپر کوئی ایسا اس کا اثر نظر نہیں آیا، کیونکہ اگر یہ اثر لیتا تو آبویسلی یہاں نہیں ہوتا. دوسری چیز جو میں کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ آیت 60 ان ھذا لہو الفوز العظیم، کامیابی کا ایک نیا پرسپیکٹو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس سے پہلے والی آیت میں کہ وما نحن بمعذبین، کہ وی آر ناٹ دا پنشڈ ونس. تو یہ لگتا ہے کہ عذاب سے بچ جانا جو ہے وہ دراصل کامیابی ہے. تو کامیابی کا جو تصور ہے اس کو ہمیں ری ڈیفائن، یعنی دنیا کے لحاظ سے ہمارے لیے کامیابی ایک بالکل مختلف چیز ہے، مطلب گیننگ سم تھنگ، لیکن وہاں پر کامیابی جو ہے وہ عذاب یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا بیسیکلی کامیابی ہے. جس طرح دین کے معاملے میں آج کل طرح طرح کی الزام تراشی ہے،
اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو دین سے بھٹکایا جائے. تو اللہ نے ہم کو بھی عقل دے رکھی ہے. بجائے کسی کے کہنے میں آ کے بھٹکنے کے خود اپنی آنکھیں کھول کر پڑھیں اس کتاب کو اور دیکھیں کہ ہمارے فائدے میں کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ لمثل ھذا فلیعمل العاملون جو ہے یہ کس کے بعد آیا ہے؟ یہی پیئر پریشر کے جو بات ہے وہ قرین، اور اس کے بعد یہ بات آئی ہے کہ عمل کرنے والوں کو ایسے شخص کو فالو کرنا چاہیے کہ جو کسی کا دباؤ لیے بغیر حق بات کو لے لے اور اس پہ عمل کرے. بالکل نسلوں کی نسلیں بھٹک رہی ہیں. یہاں گمراہی کی ایک بڑی وجہ بتا دی گئی کہ آباء و اجداد کی پیروی. اور آج بھی بہت سے معاملات میں ہم دوسری طرف آنکھیں کھول کر بھی ایک چیز دیکھ لیتے ہیں تو مانتے نہیں کہ نہیں ہمارے آباء و اجداد ایسا نہیں کرتے تھے، ان کے طریقوں کو چھوڑ نہیں سکتے. اور یہ بہت اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی ایکسکیوز اور کوئی الزام تراشی کسی پہ کر کے اپنے آپ کو آپ بری نہیں کر سکیں گے کہ یہ سب معاشرہ بھٹکانے والا تھا. کیونکہ آج ہم یہی تو کہتے ہیں کہ معاشرہ ایسا تھا تو اس لیے ہم ایسے ہو گئے. اس میں پورا جو میسج دیا جا رہا ہے کہ معاشرہ کچھ بھی ہو لیکن آپ کو وہی کرنا ہے جو اللہ نے چاہا ہے آپ سے. قیامت کے دن اس سے بچ نہیں سکیں گے. آیت 30 میں بھی تو یہی آیا نا کہ ما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تم پہ کوئی زور نہ تھا، تم نے یہ باتیں اس لیے مانی کہ یہ تمہارے اپنے مرضی کے مطابق تھی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی وفاداری ہمیں اللہ کے ہاں کامیاب کرا سکتی ہے، جبکہ لوگوں سے کی ہوئی وفاداریاں ہم کو قیامت کے دن فائدہ نہ دیں گی. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون. ہاں نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے یہ سارا. بالکل یہی چیز تو تباہی کا باعث بنتا ہے کہ ہم نے دین کو ایک غیر سنجیدہ معاملہ سمجھ رکھا ہے. ہر چیز کے بارے میں ہم کنسرنڈ ہیں، فکر مند ہیں. جب دین کی بات آتی ہے تو نان سیریس ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے کر لیں گے جو کر رہے ہیں، باقی جو باقیوں کے ساتھ ہونا ہے ہمارے ساتھ بھی گزر جائے گا. حالانکہ باقی جن چیزوں کے بارے میں ہم بہت فکر مند اور کنسرنڈ ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کسی چیز کے بارے میں نہ بھی ہوں تو زندگی گزر جایا کرتی ہے. لیکن آخرت کے بارے میں اگر ہمارے رویے یہی رہے تو اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں. یہ جو 58 اور 59 آیت ہے اس پہ ذرا سا دوبارہ غور کیجیے. آپ کو پتا ہے یہ جملہ کس کا ہے؟ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. پہلے وہ اپنے جنت کے ساتھیوں سے بات کر رہا ہے، پھر اچانک وہ خود سے بولنے لگتا ہے، اپنے آپ سے بات کر رہا ہے. کیا؟ حیرت کے ساتھ، تعجب کے ساتھ اور خوشی سے اپنے آپ سے ہی بول رہا ہے اور سوال کرتا ہے. کیسے؟ افما نحن بمیتین، اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین. موت جو آنی تھی ہمیں بس وہ آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے. ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. یہ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم سب کے لیے ایک میسج کے طور پر. جی ہاں، شراب کے جو نقصانات یہاں بتائے گئے ہیں، یعنی شراب کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں ان کا بہت اچھا ڈسکرپشن یہاں دیا ہوا ہے. جتنی بھی شراب سے متعلق نیگیٹو چیزیں ہیں کہ ڈیلیشیس نہیں ہے، یا پھر یہ کہ اس کے اندر دماغ کی خرابی اور عقل کا زائل ہونا اور بدمستی، اور بالکل بسا اوقات دنیا میں ظلم دیکھتے ہیں لیکن اس کا انجام نہیں دیکھتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ انجام بھی دکھا دیا، تصویر دکھا دی، ایسے ہونے والا ہے. بالکل اس کی اصل خوشی یہی ہے کہ میرا امتحان کامیاب ہو گیا. یہ 56 اور 57 آیت میں جہاں پہ وہ شکر ادا کر رہے ہیں وہ بندے جو ہیں کہ مجھے بچا لیا گا ورنہ بالکل میں قریب تھا کہ میں تباہ ہو جاتا. تو اس میں ہم نے پہلے بھی ایک آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ میں شاید تھی کہ ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ ہم بالکل تباہی کے کنارے پہ ہوتے ہیں. شفا حفرتن آتے ہیں نا وہاں پہ کہ ہم بالکل ہم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوتی کہ ہم دنیا میں بھی بار بار ایسے اپنے آپ کو موڑوں پہ پہنچا دیتے ہیں کہ جہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی وہاں مکمل طور پہ فیل ہو جائیں اور آخرت کے لحاظ سے بھی. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ رحمت سے اور اپنے فضل سے ہم کو وہاں سے نکال لیتا ہے اور کسی کو ہمارے کرتوتوں کا پتہ بھی نہیں چلتا، ورنہ وہاں پہ بھی شرمندگی ہو. یہ ایک بات کسی نے کی ہے، دنیا میں کھانے میں اگر نمک زیادہ ہو کھایا نہیں جاتا، ذائقہ فرق ہو تو کھایا نہیں جاتا، کھانے کے بعد اگر ایسیڈیٹی وغیرہ ہو تو سخت تکلیف ہوتی ہے. تو وہاں پر وہ سب کچھ جو دنیا میں کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے وہ سب کھایا بھی جائے گا اور اس کے آفٹر ایفیکٹس بھی ہوں گے اور بھگتتے رہیں گے، اور کوئی اس کے بعد ایسی چیز پینے کو نہ ملے گی کہ اس گرمی کو مٹایا جا سکے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.